نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 338. آج کی حدیث کا عنوان ہے مسلمان کو ناحق قتل کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پوری دنیا کی تباہی و بربادی ایک طرف، لیکن اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے وہ اس دنیا کی بربادی سے زیادہ خطرناک ہے. ایک مسلمان جب زیور ایمان سے آراستہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان جب کہلاتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رتبے میں اضافہ، اس کی فضیلت میں اضافہ. یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف جو غیر مسلم ہے، اور ایک مسلمان کی آبرو، اس کی عزت، اس کی حیات ایک طرف ہے. اتنی قیمتی اس کی حیات اور آبرو ہو جاتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں، تو وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے ایسے شخص کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. اب موجودہ دور میں دیکھیں کہ پیسوں کی خاطر بھائی بھائی کو مار رہا ہے. زمین کی خاطر 3 چیزیں ہمیشہ کہی گئی کہ یہ فتنہ ہے: زن، زر، زمین. یہ لوگوں کے مابین دشمنیاں پیدا کرتی ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان شر پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان فتنے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے سگے بھائی کو زن کی وجہ سے، یعنی عورت کی وجہ سے، زر کی وجہ سے، یعنی دولت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، یعنی زمینوں یا پلاٹوں کی وجہ سے قتل کر دے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا کل قیامت والدن اس کا حشر ہوگا؟ دنیا میں بھی جو عمدن قتل کرتا ہے اس کی سزا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے. کس نے کسی کو حق دیا ہے کہ وہ ایک مسلمان بھائی کو قتل کر کے اپنے مسلمان بھائی کی بیوی کو بیوہ کر دے، اپنے مسلمان بھائی کے بچوں کو یتیم کر دے، ان کو دنیا کے اندر بے آسرا کر دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ دنیا کے اندر بھی وہ سزا کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جو کسی کو مارتا اور قتل کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 100 برس زندہ رہ جوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، یہ مال و دولت مجھے بچا کر رکھیں گے، میں کسی شکل میں بھی کسی کے قابو نہیں آ سکتا. اس کے اندر سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، شر والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو. اور یاد رکھو کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کی جائے. اس زندگی کے متعلق ان سے پوچھو جو ہر وقت بیمار رہتے ہیں، اس زندگی کے متعلق ان سے پوچھئے جو پیرالائز لوگ ہیں، اس زندگی کے متعلق قدر ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں، جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی اور حیات کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کو فقط اپنے ذاتی نفس کی خاطر، اپنے ذاتی اپروچ کی خاطر اس زندگی کو، دوسرے کی زندگی کو اجیرن کر دیا جائے اور اس کو قتل ہی کر دیا جائے، اس کو مار ہی دیا جائے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے، اس کو نیست و نبود ہی کر دیا جائے. ہائے ہائے ہائے، یہ ظلم کم سے کم ایک مسلمان نہیں کر سکتا. جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ختم کرتا ہے تو پہلا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ تو نام نہاد کلمہ گو رہتا ہے.
وہ تیاری کر لے کہ اس نے اپنے لیے دنیا کو بھی جہنم بنا لیا، آخرت کو بھی جہنم بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک خون ناحق بہانے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے مسلمان کمیونٹی کو، مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب کرے کہ وہ فقط دولت کی خاطر، مال کی خاطر، پلاٹوں کی خاطر اپنے بھائیوں کا خون نہ کرے۔ باز آ جائیں، باز آ جائیں، ورنہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بیوہ اور یتیم بچے دامن پھیلا کر کھڑے ہو جائیں اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے شکوے اور شکایت کریں کہ اس نے ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا ہے۔ باز آ جائیے ایسے ظلم سے، باز آ جائیے ایسے ظلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔